نشریات بعنوان شان حسین جاری ہے اور ہمارے ساتھ اس نشست میں علماء کرام اور نعت خواں حضرات موجود ہیں۔ جناب محمود حسن اشرفی صاحب ہمیں کلام سنائیں گے انشاءاللہ، اور انتہائی مشہور و معروف اور قابل احترام علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ جناب علامہ محمد رضا داؤدانی صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ قبلہ مفتی اکمل صاحب، پہلے تو میں چاہوں گا ابتداً نشریات کا عنوان ہے شان حسین، تو آپ امام علی مقام کی شان، ان کے مرتبے، ان کی عظمت کے حوالے سے بتائیے گا ابتداً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی شان یہ ہے کہ جو شان بیان کرے اس کی زبان کو اللہ تعالیٰ شان عطا فرما دیتا ہائے ہے۔ ہائے، واہ واہ، حقیقتاً ہم ان کے ذکر کی برکت سے، ان کے ٹکڑوں کی برکت سے اللہ کی بارگاہ سے شانیں پاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی وہ نسبتوں کی شان ہے، جس کی وجہ سے آپ کا مقام، آپ کے نانا سید الانبیاء والمرسلین، آپ کے والد محترم سرکار فرمائیں جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے۔ والدہ وہ ہیں جن کے بارے میں سرکار ارشاد فرمائیں کہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہیں، ہائے ہائے، اور خود پھر دونوں شہزادگان کے لیے سرکار کا فرمان عالی شان کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اگر یہ نسبتیں ہی صرف دیکھی جائیں، آپ کے جو عمل ہے، کردار ہیں، اخلاقیات ہیں، آپ کی قربانیاں، اس سے قطع نظر، تو یہ نسبتیں انسان کی قدرت و اختیار میں تو ہوتی نہیں، ان کا انتخاب تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کس کو کس کے گھر میں پیدا کرنا ہے، کون سی نسبت عطا فرمانی ہے، سب اللہ کا کمال ہے۔ اس کا مطلب ہے امام حسین کا انتخاب ان نسبتوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہے۔ جس کو اتنی نسبتوں کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ ہاں، اور پھر اخلاقیات آپ کے اگر دیکھیں، آپ کا کردار دیکھیں، اور پھر دین کے لیے جو سب سے بڑی قربانی جس کے ذکر کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ واقعات بیان ہوتے رہیں گے اور شان حسین بیان ہوتی رہے گی، کہ اس نے تو ایک ایسا حق اور باطل کے مارکے میں فرق، حق و باطل کا مارکہ تھا، اور ایک ایسا فرق نمایاں کر دیا ہاں، کہ اب یہ حق اور باطل کے استعارہ بن گئے۔ ہاں ہاں، یعنی وقت کا صحیح ہے، یزید ہے، یہ تو وقت کے حسین ہیں۔ آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو شان عطا فرمائی کہ آج اگر حق کا بیان ہوگا تو امام حسین کا خیال فوراً ذہن میں ہاں آئے ہاں، گا۔ ہاں ہاں، تو اتنی شانیں ہیں۔ اور پھر اہل بیت اطہار میں آپ شامل، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ اے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی ارادہ کرتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ اللہ اللہ، اور ترمذی کی روایت کے مطابق جب یہ آیت نازل ہوئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں، تو آپ نے ایک چادر شریف لی، بی بی ہاں، فاطمہ کو لیا، اس چادر میں امام حسن، امام حسین، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو لیا، اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس کا مطلب اب یہ بھی ایک بہت ہی بڑے ایک سوال کا بڑا واضح جواب ہے۔ ہاں ہاں، یزید حق پر تھا کہ امام حسین حق پر تھے؟ ہاں، امام حسین حق پر تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ ان سے ہر قسم کی گندگی کو ہم نے دور کر ہاں دی۔ ہاں، ہاں، سوچ اور فکر کی خرابی، عقائد کی خرابی، اعمال کی خرابی، اخلاقیات کی، کردار کی، کوئی خرابی ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی، گواہ سبحان اللہ اللہ، تبارک و تعالیٰ ہے۔ واہ، ہر قسم کا رجس دور ہے، ختم ہے، دور ہے۔ اور یہ تحریکم تطہیرہ کا جو الفاظ ہیں، تاکید کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا، خوب پاکیزہ کر دیا۔ ہاں ہاں ہاں، نواسہ سبحان رسول تو خوب پاکیزہ ہے، وہ خطا پر کیسے ہو سکتا ہے، یہ اللہ، سوچئے۔ واہ واہ جو واہ، یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسین نے شاید کوئی اجتہادی خطا ہاں فرمائی، ہاں، وہ خود بہت بڑی صریح خطا میں مبتلا ہے۔ قبلہ اسی عنوان سے آپ فرمائیے گا رضا بسم اللہ داؤدانی صاحب۔ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ مفتی صاحب نے اتنی عمدگی کے ساتھ ان تمام باتوں کو بیان فرمایا ہے کہ اس میں ایڈ کرنا ان کی شان کے اعتبار سے تو یقیناً انسان جتنا ایڈ کرتا چلا جائے کم ہے، لیکن یہ کہ جس عمدگی کے ساتھ مفتی صاحب نے بیان فرمایا تو گنجائش بہت کم رہ گئی۔ لیکن یہ کہ یہ امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے آیہ مباہلہ بھی نازل کی، یعنی وہاں پر بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ نصارہ نجران جب کسی طریقے سے نہیں مان رہے تھے تو پروردگار عالم نے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اے حبیب، اگر علم آنے کے بعد بھی کوئی کٹ حجتی کا مظاہرہ کرے، زدم زدہ ایک بیسا بیسی کی کیفیت ہے، تو اس کا مطلب وہ سمجھنا نہیں چاہتا، وہ سیکھنا نہیں چاہتا، تو اب ان سے کہو کہ مباحثہ نہیں ہوگا، اب مباہلہ ہوگا۔ ہاں ہاں، ہاں، اور اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ،
نساءنا و نساءکم، جسے ہم اپنی نساء سمجھتے ہیں ہم لے آتے ہیں، جسے تم سمجھو تم لے آؤ، وانفسنا و انفسکم، اور جس کو ہم اپنا نفس اپنی جان سمجھتے ہیں ہم لے آتے ہیں، جس کو تم سمجھتے ہو تم لے آؤ۔ ثم نبتہل، پھر اس کے بعد ہم میدان میں آ کر خدا سے لو لگائیں، گڑ گڑائیں، اور پھر اس کے بعد یہ دعا مانگیں، بد دعا مانگیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جس کے بعد پیغمبر اکرم نے یہ اہتمام فرمایا کہ پیغمبر اکرم ابنانا کے مصداق کے طور پر جن کو لے کر گئے ہیں تو حسن اور حسین، اور نساءنا کے مصداق کے طور پر جس کو لے کر گئے ہیں وہ خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اور انفسنا کے مصداق کے طور پر جن کو لے کر گئے ہیں وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم و علیہ السلام۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو کہا جاتا ہے معنی اور بیان کے اندر کہ لف و نشر مرتب، کہ جو ترتیب قرآن مجید کے اندر تھی وہی ترتیب ہمیں پیغمبر اکرم کے عمل میں نظر آتی۔ وہاں پر ابناءنا تھا تو یہاں پر سب سے پہلے حسن اور حسین کے، امام حسین اپنی گود میں اور امام حسن علیہ السلام کی انگلی تھامے ہوئے۔ پھر پیچھے ہم دیکھتے ہیں وہاں پر تھا نساءنا، تو یہاں پر پیچھے درمیان میں ہمیں نظر آتی ہیں خاتون جنت، اور پھر اس کے بعد آخر میں انفسنا تھا تو وہاں آخر میں ایک طرح سے پہرا مکمل ہوتا ہے مولا کائنات کے ذریعے سے۔ اور پھر اس کے بعد یہ شان ہے کہ ان کی معرفت اتنی تو ان نصارہ کو بھی ہو گئی کہ انہوں نے جملہ کہا، زمخشری نے کشاف کے اندر لکھا اور دیگر علماء نے بھی لکھا کہ انہوں نے یہ کہا اسقف اعظم نے کہ انی لارا وجوہن، کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مباہلہ سے دستبردار ہوئے۔ یہ ایک ایسی اتفاقی حقیقت ہے کہ جس کے بعد زمخشری نے اور دیگر علماء نے لکھا کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور واقعاً بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہی امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر اکرم جب مشاہدہ کرتے ہیں کہ کرتے کے دامن میں پیر الجھ رہا ہے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ لڑکھڑا کر گر پڑیں گے، تو اس موقع پر خطبہ دے رہے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ قطع کر دیا، نیچے تشریف لائے، امام حسین کو اپنی گود میں لیا، پھر ممبر پر گئے اور وہاں سے خطبے کو یوں شروع کیا کہ ھذا حسین فعرفوہ، کہ ذرا دیکھو یہ ہے حسین اور اس کو پہچانو، اس کو جانو کہ یہ کون ہے۔ یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ آج حسین لڑکھڑا رہے تھے تو میں نے سنبھالا، مگر حسین کو میں نے کیوں سنبھالا کہ کل جب دین لڑکھڑا رہا ہوگا تو یہ حسین سنبھالنے والے ہوں گے۔ یہی حسین وہ ہیں کہ جو اگر پشت پیغمبر پر آ جائیں حالت نماز میں تو پیغمبر اکرم نماز کو طولانی کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی تکرار ہو رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ امام حسین علیہ السلام پشت پیغمبر پر ہے۔ یہ نانا کے نواسے کے ساتھ قربت، محبت، الفت، انسیت اس پر بھی دلالت کرتا ہے، لیکن جو ان کا مرتبہ اور مقام ہے، ورنہ آج دیکھ لیں کوئی بھی پیش امام اگر اس طریقے سے ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے نواسے کو اتار دے گا، مگر ایک غیر معمولی جو معاملہ امام حسین علیہ السلام کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے وہ اس کے اندر نظر آتا ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس سے پہلے گفتگو آگے بڑھاؤں، اشرفی صاحب آپ امام علی مقام کے عنوان سے ہمیں کچھ اشعار سنائیے گا۔ ایمان کی ہے جان محبت حسین کی، ایمان کی ہے جان محبت حسین کی، اسوہ رسول پاک کا سیرت حسین کی، اسوہ رسول پاک کا سیرت حسین کی، ہے دین کی اساس مودت حسین کی، ہے دین کی اساس مودت حسین کی، عرفان کی بنا ہے محبت حسین کی، عرفان کی بنا ہے محبت حسین کی، ہے صورت رسول ہی صورت حسین کی، ہے صورت رسول ہی صورت حسین کی،
دفتر ہے کائنات کا ان کی نگاہ میں دفتر ہے کائنات کا ان کی نگاہ میں اللہ کی عطا ہے فراست حسین کی اللہ کی عطا ہے فراست حسین کی اپنے لہو سے عشق کی روداد کی رقم اپنے لہو سے عشق کی روداد کی رقم واللہ بے مثال ہے عظمت حسین کی واللہ بے مثال ہے عظمت حسین کی ہے آسمان مقام وہ سلطان دین حق ہے آسمان مقام وہ سلطان دین حق معراج عشق حق ہے شہادت حسین کی معراج عشق حق ہے شہادت حسین کی ایمان کی ہے جان محبت حسین کی سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ جزاک اللہ، کیا کہنا ہے۔ تو جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، اس سے پہلے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی محبت تھی، کیا الفت تھی، آپ نے بھی بتایا، اور ابھی کلام بھی تذکرہ ہوا، تو اس کا مطلب یعنی پھر یہ کہہ دینا ٹھیک ہوا کہ اب جو مخالف کیمپ میں آ گیا یزید نے جو کچھ مستند ہے، تو یعنی اس کا مطلب وہ سیزا، یعنی یہ صرف حسین دشمنی نہیں ہے، یہ محمد دشمنی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف وہ آگے کھڑا ہو گیا کہ جن کو کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز کو طول دے رہے ہیں، کبھی اٹھا رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ دیکھو سواری کیسی ہے، دیکھو سوار کہتا ہے، تو وہ کیا شعر ہے یہ کہ یہ سب نبی کی گود کے پالے حسین پر، تو یعنی اس کا مطلب یہ بالکل ہی، یعنی یہ تو پھر جو ہم آج جب کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فلاں نے توہین کی، یہ کیا وہ کیا، تو یہ اس اعتبار سے کہا جائے تو کیا توہین رسالت کا پہلا مقدمہ اس میں درج ہوگا کہ بھائی جس نے رسول کی آل کو، رسول کے نواسے کو اس طریقے سے میدان کربلا میں شہید کر دیا؟ بالکل، اگر آپ اس میں دیکھا جائے کہ یہ بدتمیزیاں اور بد تہذیبیوں کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے اور ان پر کیا حکم جاری ہونا چاہیے، تو آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا، یہ گویا کہ بی بی فاطمہ کے ساتھ کیا ہے، اللہ اللہ، مولا علی کے ساتھ کیا۔ اگر میں کوئی آپ کے بچے کو تھپڑ مارے تو میرے دل پہ تو کیا آپ کو تکلیف ہوگی نا، اور کوئی کہے گا یار اگر آپ بالفرض اپنا نوکر بھی بھیجیں نا، کوئی غصے میں آ کے نوکر کو تھپڑ مارے تو وہ نوکر کی بے عزتی نہیں ہے، وہ آپ کی میرا بندہ، میں نے بھیجا آپ نے بھیجا تھا نا، قاصد تو آپ کا تھا۔ اور امام حسین کو ذاتیات کے لیے تشریف تو نہیں لائے تھے، وہ تو دین کا ایک پیغام لے کر آئے تھے۔ اتمام حجت ہو جانے کے بعد جو اس وقت ایک عظیمت کا اختیار کرنا آپ پہ شریعت نے لازم کیا تھا، اس کے تقاضے کے تحت تشریف لائے تھے، اتمام حجت تمام تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ آپ کے والدین کے ساتھ، پھر نانا جان، پھر آپ کی نانی جان بی بی خدیجہ الکبریٰ، اور جب ان کے ساتھ یہ معاملہ تو یہ جائے گا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، کہ جب آپ اللہ کے احکام کو پامال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جنہوں نے نبیوں کی مخالفت کی پچھلی امتوں میں، مخالفت تو نبی کی لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنی مخالفت سے وہ قرار دیتا ہے۔ تو یہ واسطہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورا ایک چین چلتی آتی ہے، آپ ایک نیچے والے کا کچھ کرتے ہیں، اس کی ذلت اور بے عزتی کی کوشش کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ اثر اوپر جا رہا ہے۔
یہ آپ کی کوششوں پر تک شمار کی جائے گی. جیسے صحیح، آج اگر صحیح، علماء کے صحیح. بارے میں کوئی برا کہے صحیح ہے. تو چونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ تم نے ایک عالم کی بے عزتی نہیں کی، تم نے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہاں تو ایک عالم بھی ہے، ایک لیڈر بھی ہے، ایک نواسہ بھی ہے، اور ایک عظیم ہستی ہے. اور سب سے بڑی بات دیکھیں، بعض اوقات ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے، جیسے تو یہ بات ایسی بعید ہی ہے عقل سے، چلو توجہ نہیں رہی تمہاری ان کے مقام مرتبے کی طرف. ٹھیک ہے. امام حسین نے تو آخر میں وہ خطبہ دے کے اتمام حجت فرما ہاں، کہ دیا. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ وہ کنفیوژن ہو گئی جی. کنفیوژن ہو گئی تھی، یا بھائی آپ اس وقت ہمیں احساس دلا دیتے نا تو ہمارا جذبہ بیدار ہو جاتا. ہم دولت کے لالچ میں آ گئے تھے، ہماری تجوریاں بھر دی گئی تھیں، ہم پر کوئی خوف غالب آ گیا تھا. اگر آپ کہہ دیتے، سمجھا دیتے، تو پھر اس وقت پھر دیکھتے ہم کیا کرتے. صحیح ہے. تو آپ نے سمجھایا ہے، تم جانتے ہو میں کس کا نواسا ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، سب بتایا ان کو. لیکن ان کے دلوں کے اوپر ایسے پتھر قائم ہو گئے تھے، بدبختیوں نے ایسا ان کو گھیر لیا تھا، ایسی نحوست ان کے اوپر طاری ہوئی تھی، ایسی اللہ کی لعنتیں اس لشکر کے اوپر پڑ رہی تھی کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آیا. یہ بالکل وہ شیطان کے پیروکار تھے نا. اب انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی. قرآن سامنے، حدیث سامنے، نبی کریم کا طرز عمل سامنے، اسی احسان کو مان لیتے یار نبی کا کلمہ پڑھا، ان کے نانا نے تمہیں کلمہ پڑھا کے جنت کا راستہ دکھایا، اور تم اس کے نواسے کو اتنی بے دردی کے ساتھ. دل کتنے سخت تھے آپ اندازہ کریں. اور پھر جو آپ کے جسد اقدس کے ساتھ شہادت کے بعد انہوں نے معاملے کیے ہیں، وہ دیکھیں کہ یعنی کوئی پڑھے نا تو بس دل پھٹ جائے. تو ہم بھی بڑے سخت ہو گئے. مطلب یہ کہ ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد موت نہیں آتی، ورنہ آ جانی چاہیے، دل پھٹ جانا چاہیے. نواس رسول کے ساتھ اتنا معاملہ، تو بالکل یہ آپ نے حق کہا. یہ اصل میں نواس رسول کے ساتھ یا آپ کے جو خاندان اقدس تھے، بیویاں تھیں پردہ دار، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں. یہ جا رہا ہے بی بی فاطمہ کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ، پھر نبی کریم کے ساتھ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے. ان کے لیے تو پھر میدان محشر میں دیکھیں ہوگا کیا. شک. اور ناظرین صاحب، آپ اسی عنوان سے بتانا چاہیں تو کہیے گا. میں سوال اس عنوان سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن یہ جو مفتی صاحب نے ابھی کہا، اتفاق ہے میں کل کچھ اسی حوالے سے پڑھ رہا تھا، تو بالکل میں نے کل ہی یہ تحریر میری نظر سے گزری کہ سب کچھ ہو گیا، شہادت ہو گئی، سب ہو گیا. اس کے بعد پھر حکم جاری ہوا کہ اب نال بندی کی جائے اور اب جسد خاکی کو پامال کیا جائے. اور میں نے پڑھا مختلف جگہوں میں کہ 10 کی تو تعداد ہے کم از کم، کہ 10 لوگ تو باقاعدہ تیار ہوئے اس مقصد کے تحت کہ اب اس، میں کن الفاظ میں کہوں، کہ اس جسد خاکی کی بے حرمتی کی جائے. اب پتہ نہیں ایک لمحے کو میرے ذہن میں خیال ہے، آپ یہاں تو اس حوالے سے بھی فرمائیے گا کہ جسد خاکی کی جو پامالی ہوئی وہ تو ایک الگ ایک کیفیت. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا ایک لمحے کو کہ شاید اگر یہ اعلان باواز بلند ہوا ہوگا تو وہ خیام میں جو بیویاں بیٹھی تھیں، وہ جو بچیاں بیٹھی تھیں، تو میرے ذہن میں باخدا واللہ، ابھی مفتی صاحب نے کہا تو یاد ہے، میں کل پڑھا تو میرے ذہن میں ایک دم خیال ہے کہ میں منظر کشی کر رہا تھا کہ یار اب جب یہ اعلان ہوا ہوگا تو اگر ان بیویوں تک یہ آواز پہنچی ہوگی کہ اب حسین کی لاش کو پامال کرنا ہے، تو کیا گزری ہوگی ان، یعنی جناب سکینہ پہ کیا، یعنی وہ کیا عالم ہوگا نا کہ کس کیفیت کہ اب یہ حکم جاری ہو گیا اگلا. بعض مقاتل کے اندر اس طرح کے الفاظ بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ کے جو ظاہر کے کنیز تھیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی، اور کربلا کے واقعے کے اندر موجود تھیں اور خدمتگار تھیں، اور امام حسین علیہ السلام ان کو اپنی ماں کہا کرتے تھے. جناب زینب کے لیے بھی یہی مرتبہ تھا ان کا. تو جناب فضہ نے آ کر جناب زینب سے یہ کہا کہ بی بی غضب ہو گیا. اچھا. تو جناب زینب نے کہا کہ اما فضہ اب غضب ہونے میں کیا باقی حسین شہید ہوگا، کیا غضب؟ کہا کہ نہیں، بی بی غضب ہو گیا اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے. تو اگر آواز جناب زینب تک براہ راست نہیں بھی آئی تھی تو جناب فضہ کے ذریعے سے یہ آواز پیغام تک پہنچ پہنچا. گیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ جیسے بھائی کا جو لاشا ہے اس کو پامال کیا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا وہ مشہور مرثیہ ہے کہ نانا جان آپ وہ ہیں کہ جن کے اوپر ملائکہ آسمان نے آ کر درود بھیجا اور آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے. اور یہ آپ کا حسین مرمل بالدمہ، کہ یہ اپنے خون کے اندر غلطہ ہیں، یہ آپ کا حسین ہے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ جنازہ حسین علیہ السلام جس کیفیت میں بھی تھا، اس کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ کہا تھا کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، کہ پروردگار آل محمد کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ظاہر ہے کہ یہ تو ایک ایسی شقاوت ہے، ایسی بدبختی ہے کہ جہاں پر ننھا معصوم علی اصغر اگر ہاتھوں پر ہو تو وہ منقلب ہو جاتا ہے، تیر ستم سے اس کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. اور حسین مظلوم اس وقت بھی یہی جملہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامرک، کہ پروردگار
تیری بارگاہ میں ہم سب نے آنا ہے، ہمیں ہی تیری ملکیت تیری بارگاہ میں پلٹنا ہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں، تیرے امر کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اس سے بس آخری سوال مفتی صاحب کہ پھر یہ سارا کچھ ہوا، اس کے بعد ہم آج بھی، چونکہ آپ بار بار جب پہلے واقعہ بتا رہے تھے تو آپ مثالیں بھی دے رہے تھے کہ ہم آج کے دور میں یہ کریں تو یہ ہوتا ہے، یہ کریں، آج بھی ہم لڑائی جھگڑے دور کی بات، خالی عام گفتگو بھی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار دیکھو میرا تمہارا اختلاف اپنی جگہ، یار گھر کی عورتوں کو سے دور رکھو یار، یعنی ان کا تذکرہ بھی نہ کرو، ان کو کچھ کہنا تو الگ، ان کی بات بھی نہیں، یار دیکھو عورتوں، یار دیکھو مائیں سب کی سانجھی، ہم آج کل کی، یار دیکھو بہنیں سب کی سانجھی۔ اب یہ کیا شقاوت کا عالم تھا کہ اب یہ سب کر دیا تو اس کے بعد بچیاں ہیں، بیبیاں ہیں، اور کون بیبیاں ہیں جن کا نام لیتے ہوئے انسان پہلے سوچ لے کہ میں کس منہ سے نام لوں، کیا میری اوقات ہے کہ میں یہ نام لے سکوں پورا، انسان کوشش کرے کہ اشاروں کنایوں میں ہی بات کر لے، یہ ان کو پھر چلو اب کربلا سے پھر کوفے لے کے جانا ہے، پھر کوفے سے شام یہ کیا شقاوت کا عالم تھا؟ دیکھیں یہ جب ایک بدبختی ان کی ثابت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اب دل تو بالکل سیاہ ہو گئے نا، جس کے دل سیاہ ہو گئے اس سے کوئی کرم کی، رحم کی یا مودت کی کوئی امید رکھنے تو فضول ہے۔ لیکن یہ ضرور تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو ایک غلطی ہو گئی تو یار کچھ تو احساس کرو۔ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم کہا جاتا ہے، ہائے ہائے، جہاں فرشتے بھی آئیں تو شرم سے وہ اپنی نگاہیں پھیر لیں، آپ اندازہ کریں، تم ان کے ساتھ ایسے معاملات کر رہے ہو۔ اور میں جب چشم تصور میں دیکھتا ہوں نا، جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ جاگیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم کو دیکھا کہ آپ کے سر اقدس پر اور داڑھی میں مٹی ہے، بہت خاک ہے، تو میں نے پوچھا یہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ میں جب چشم تصور میں دیکھتا ہوں، سرکار جب یہ منظر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے اللہ کی عطا سے، ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی اندازہ کریں، اور پھر وہ مولا علی کیسے رنجیدہ ہوا ہوں گے، یہ سب، اور کائنات تھم گئی تھی اس وقت، آسمان سرخ ہو گیا تھا، اور فرشتے حیرت زدہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب کیوں نہیں نازل فرماتا، یہ تو مشیت الہی تھی۔ نہیں، اب یہ فیصلہ ہوگا ڈے آف ججمنٹ میں۔ ویسے تو فیصلہ اللہ نے فرما ہی دیا، امام حسین کا نام بلند ہے، یزید ہمیشہ ذلیل ہوتا رہے گا، لیکن ڈے آف ججمنٹ میں کیا ہوگا اندازہ کریں، جب امام حسین اسی طریقے سے اسی حالت میں آئیں گے تو پھر یہ جو نفوس قدسیہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اس وقت حال کیا ہوگا۔ تو یہ اتنی بڑی بدبختی ہے، اگر تم نے کچھ کر بھی دیا تھا تو پھر خواتین کے ساتھ ایسا معاملہ کہ جو کبھی خواتین جو عصمت اور حیا کا استعارہ ہے، جن کی والدہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے رات میں دفنانا اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر، میری چارپائی پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑ جائے۔ سرکار بیان فرما رہے ہیں، سوال کیا ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے، مولا علی اٹھ کے پیچھے چلے گئے، بی بی فاطمہ سے جا کے کویسچن کیا، انہوں نے کہا سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ عورت پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ وہ آئے بیٹھ گئے، سرکار سے کہا میں جواب دیتا ہوں، یہ جواب دیا، سرکار نے فرمایا یقیناً یہ فاطمہ نے جواب دیا ہوگا۔ اللہ اللہ تو اللہ ایک ایسا گھرانہ کہ جو شرم و حیا کا درس قیامت تک دے رہا ہو، تم ان کی عزتیں کا اس طرح پامال کرو، یہ کتنی بڑی ذلالت کی بات ہے، اندازہ کریں۔ تو بالکل یہ بہت ہی مطلب ایک دل جلا دینے والا واقعہ ہے، ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ہمیں ان کے واقعات کو ذکر کرنا چاہیے، اس کو زندہ رکھنا چاہیے ان واقعات کو، تاکہ ہر دور میں یزیدوں کو پہچانا جائے اور حسینیت کا بول بالا ہوتا رہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت نوازش، بہت شکریہ محمود صاحب، بہت شکریہ۔ میں پھر علماء کرام کو بہت شکر گزار ہوں، میں آگے کیا کہوں، ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔